السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر آج ہم درس حدیث کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس سلسلے کو بیان کرنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو محترم سامعین، ہم کتاب الجامع سے درس حدیث کا سلسلہ اس کا آج انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو کتاب الجامع کی سب سے پہلی روایت حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاعجبہ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعْ۔ رواہ مسلم۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اندر مسلمان پر 6 حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کتاب الجامع کی پہلی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی، دوس قبیلہ ہے، اس سے ان کا تعلق ہے، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے، کیونکہ ان کو بلیوں کے ساتھ بڑا پیار تھا، کھیلتے تھے اکثر، تو اس وجہ سے پھر نبی علیہ السلام نے یا ابا ہر کے نام سے ان کو پکارا، تو یہ ان کی پھر کنیت جو ہے نا وہ مشہور ہو گئی۔ تو اس حدیث کے اندر 6 حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج ہم ان حقوق میں سے صرف پہلے حق کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ حق کون سا ہے؟ فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم کسی سے ملو فسلم علیہ، تو اس کو سلام کرو۔ یعنی کہ انسان جب کسی دوسرے انسان سے ملے تو اس کو سلام کہنا چاہیے۔ اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ سلام صرف مسلمان کو کہنا چاہیے، کیونکہ اوپر جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ حق المسلم، مسلمان کے جو مسلمان پہ حقوق ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کہنا صرف مسلمان کا حق ہے، مسلمان پر، نہ کہ کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی بدھ مت کو، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو سلام ہم نہیں کہیں گے۔ یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، کیونکہ سلام کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائی کو ایک دعائیہ جملہ دیتے ہیں کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، تو یہ مطلب ہے۔ اس لیے یہ صرف مسلمان کا ہی حق ہے۔ تو اب سلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو اپنے درمیان۔ تو یہ ایک اس قدر نایاب تحفہ ہے، اگر ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے مسلمان بھائی کے لیے، کہ جب انسان دوسرے سے ملتا ہے، اپنے بھائی سے ملتا ہے، تو اگر سلام کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، تو یہ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر 3 دعائیں شامل ہیں، اور بہت ہی بڑی دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکات ہوں،
تو جس بندے پر اللہ کی سلامتی ہو جائے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے، تو اس بندے کی قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ تو ایک مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ تم میں سے مجلس کے اندر آئے، کسی مجلس میں آئے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھ گیا ہے تو آپ نے فرمایا پھر جب وہ جانے لگے مجلس سے اٹھ کر تو پھر دوبارہ سلام کہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام صرف جب بندہ کسی سے ملے اسی وقت نہیں کہنا، بلکہ جب بندہ ملاقات اپنی ختم کر کے واپس جانے لگے تو پھر بھی سلام کہو۔ اور دوسری روایت ابو داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا۔ دیکھیں یہ ذرا سلام کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ اور پھر ایک آدمی آیا، اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30، تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح ہے، مطلب کہ جس نے کہا السلام علیکم اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 ملیں گی، اور جس نے یہ جملہ پورا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں وہ درج کر دی جائیں گی۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ وَمَغْفِرَتُهُ کے الفاظ کا اضافہ بھی کرتے ہیں، تو یہ الفاظ درست نہیں ہے۔ ابو داؤد کے اندر ہی یہ الفاظ ملتے ہیں لیکن یہ الفاظ درست نہیں ہیں۔ تو جب کوئی بندہ دوسرے کو سلام کہے، یہ تو تھا کہ سلام کہنا، اور آگے سے جس کو سلام کہا جا رہا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سورۃ نساء کی آیت نمبر 86 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سلام کہا جائے تو پھر تم بھی اس کے اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں اس کا جواب دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اس سلام کی تلقین کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کا فاصلہ بھی آ گیا ہے، دیوار کے فاصلہ درمیان میں آیا ہے تو پھر ملے ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ پھر سلام کہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کی اہمیت قدر کتنی ہے۔ سلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، قدر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر دو بھائی آپس کے اندر ناراض ہوں، حالانکہ دیکھیں اگر انسان، یہ دو ناراض ہونے والے آپس کے اندر بھائی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو سلام کروں گا تو میری عزت نہیں رہے گی، دوسرا سمجھتا ہے میں اس کو پہلے سلام کروں گا تو میری عزت نہیں رہے گی، میں کمتر شمار ہوں گا، حالانکہ حدیث نے اس کے مختلف الٹ بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ دو بھائی اگر آپس میں ناراض ہیں تو ان دونوں میں سے بہتر وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی کہ سلام کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہتر ہے اس بندے سے جو سلام نہیں کرتا، اس لیے سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سلام جو ہے وہ ہر واقف اور ناواقف دونوں کو ہی کہنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اپنے جاننے والا ہے اس کو تو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن جو پہچان والا نہیں ہے، جو جان والا نہیں ہے، جو ہمیں نہیں جانتا پہچانتا، اس کو ہم سلام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پھر صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ، 3 بندے آپ نے فرمایا اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ اس لیے آج کے اس درس کے اندر مجھے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس برکتوں والے مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کو عام کریں۔ گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کہیں، گھر سے نکلیں تو سلام کہیں، کسی دوست کو ملیں تو پھر سلام کہیں، اس سے جب جدا ہو جائیں تو پھر سلام کہیں، کسی مجلس میں جائیں تو سلام کہیں، کوئی دوست ملے پھر بھی سلام کہو، اپنا ملے بیگانہ ملے دوست ملے
اغیار ملے جان پہچان والا ہو نہ ہو، سب کو سلام کہے، افش السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ درس حدیث کا جو سلسلہ ہے، اللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے والے جو حقوق ہیں وہ نیکسٹ درس کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر